إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى آخر الآية. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مدبر ہے. پوری کائنات کا وہ رازق اور پالنہار ہے جس رب العالمین نے اپنی تمام مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو ایک انسانی مخلوق بنا کر کے پیدا کیا. اور اس رب العالمین نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ایک مسلمان بھی بنایا ہے. مسلمان بنانے کے بعد یوں ہی عام مسلمانوں کی طرح نہیں بلکہ ایک توحید پر چلنے والا، توحید پرست مسلمان بنایا ہے. اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، ہمیں جنت کے راستے پر چلانے کے لیے اس اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھی بھیجا. ان نبیوں میں سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بھی بنایا. تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی پر بے شمار درود و سلام ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، پچھلے جمعہ سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک موضوع کی میں نے وضاحت کی تھی، جس موضوع کے بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ قصہ بیان کیا ہے.
موضوع کیا تھا؟ جو ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے درمیان دشمنی نکالنے کے لیے، اپنی عداوت نکالنے کے لیے، اپنا غصہ اور بھڑاس نکالنے کے لیے، سامنے والے کو نیچ کرنے کے لیے، نقصان کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہے، وہ ہے جادو۔ جادو آج مسلمانوں نے اس کو عام سمجھا ہے، معمولی سمجھ لیا ہے، اور کسی سے دشمنی نکالنا ہو تو سب سے پہلے اسی نیچ حرکت کی طرف چلے جاتا ہے، جس جادو کے بارے میں شریعت نے صاف الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور شریعت کا یہ حکم بھی ہے اگر کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا۔ آج مسلمانوں کے درمیان یہ چیز عام ہوتے جا رہی ہے، کسی سے کچھ اچھا نہیں لگا، کسی کا گھر اچھا نہیں لگا، کسی کی جو ہے رشتہ داریاں اچھی نہیں لگی، کوئی پروان چڑھتا ہوا کسی کی گاڑی میں گھومتا ہوا دیکھا نہیں گیا، سوچا کہ اب کس کو کیسے برباد کرنا ہے، گئے کسی نیچ حرکت کرنے والے کے پاس، جادوگروں کے پاس جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، اپنا ایمان بیچ کے ہی صحیح لیکن اس کو نقصان ہونا ہے، اس کو برباد کرنا ہے، کسی طریقے سے اس کو جادو کرا دیتے ہیں۔ یہ ایسی خطرناک، ایسی جو ہے گھناؤنی حرکت ہے، شریعت نے اس کے بارے میں صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ایک کفر ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ، اور اس کی سزا شریعت کے اندر قتل رکھی گئی ہے۔ آج جہاں پر شریعت کا قانون چلتا ہے، قرآنی قانون جہاں پر چلتا ہے، آج بھی ایسے ملکوں میں وہ سزا مقرر ہے، باقاعدہ ان کی سزا ہوتی ہے، قتل کی سزا ہوتی ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے کچھ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک جادو کرنے والا جادوگر کیسی نیچ حرکتیں کرتا ہے اور کیسے گندے کام کرتا ہے، تب جا کے جو ہے اس کا ایک سٹیج پر آتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ صرف جادو کا انکار ہی کر دیتے ہیں، جادو وغیرہ کچھ نہیں ہے، ہم توحید پرست ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، دیندار ہیں، ہم آج تک ہمیں کچھ ہوا نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ جادو ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود جادو کیا گیا، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے، اس کی برائی بیان کرتے ہوئے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، تو جو تم کو ہلاک کر دیتی ہیں، جو تم کو برباد کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی چیز جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، 7 الموبقات کا الشرک باللہ، اس اللہ کے ساتھ جس اللہ کا ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، جس اللہ کی دی ہوئی زمین پر ہم رہتے ہیں، جس اللہ کی دی ہوئی ہواؤں کو ہم سانس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس اللہ کے ساتھ غداری کرنا، اس اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السحر، اسی چیز کا نام اللہ کے نبی نے کہا السحر، سحر کے معنی ہے جادو کرنا، یہ شرک کے بعد اللہ کے نبی نے اس کا نام لیا ہے، کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اس کے بعد اور گناہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا ہے، 7 ایسے گناہ جس سے انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی عرافا فسألہ، جو ایسے کام کرنے والے، نیچ حرکت کرنے والے لوگ کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں، فسألہ، اس سے جا کے کچھ پوچھتے ہیں، ابھی جا کے آپ نے کچھ کسی سے پوچھا جادوگر کے پاس، مجھ سے فلاں سے ہوتی نہیں ہے، اس کو برباد کرنا ہے، اس کو ہلاک کرنا ہے، اس کا بیڑا غرق کرنا ہے اسے، فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ، صرف جادوگر کے پاس جانے سے، اس سے پوچھ تاچھ کرنے سے ہی 40 دن کی نمازیں آپ کی غارت ہو جاتی ہیں، 40 دن کی نماز آپ کی برباد ہو جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ، اور جانے کے بعد، پوچھنے کے بعد جو اس نے بتایا اس پر آپ نے تصدیق بھی کر لی، مان لیا کہ ہاں آپ نے بہت بالکل اچھا کہا، صحیح کہا ہے، اللہ اکبر، کتنا بڑا بھیانک گناہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، وہ نبی کی شریعت سے نکل گیا،
وہ نبی کی شریعت سے نکل گیا، اس لیے ایسے گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ کچھ اور تفصیلی باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ قرآن سے یہ بات ہمیں ملتی ہے، ثابت ہوتی ہے، سب سے پہلا جادو جس پر کیا گیا، جادو کے بہت سارے اقسام ہیں، جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز جو قرآن سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان جادو کیا گیا، شوہر بیوی کو جدا کرنے کے لیے جادو کیا گیا، یہ جادو کی پہلی قسم ہے جس کو کہتے ہیں سحر تفریق، جدا کرنے والا جادو۔ دوسرے نمبر پر سحر محبت، کسی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ ہاں، کسی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے بھی غلط طریقے سے جادو کیا جاتا ہے، کسی کا کپڑا لے لیے، فلاں کا لے لیے، وہ چیز کر دیے، اس پر بھی جادو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سحر تخیل، وہم، خیالات آنا، اور جو ہے خیالات آدمی جو ہے بڑبڑاتے ہوئے پھرتا ہے، چلتے پھرتے ہوئے وہم خیالات آتے ہیں، یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے، سحر تخیل جسے کہتے ہیں۔ اور ایک سحر جنون، پاگل پن ہو جانا، دیوانہ ہو جانا، یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے۔ سحر خمول، کاہلی، سستی، اچھا ایکٹیو تھا ایک آدمی، چست تھا، اچانک سے سست، کاہل، کوئی دلچسپی نہیں کام کے اندر، کوئی جو ہے شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں، سست اور کاہل بن کے گھوم رہا ہے، یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے۔ سحر حواتف، چیخ و پکار کا، راتوں میں نیند میں سوئے اچانک چیخنا، چلانا، گھبرانا، اکیلے کہیں پر بیٹھا ہوا ہو بھاگ کے آ جانا، یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے، ایسے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ سحر امراض، ایک جادو کی ایک اور قسم ہے، بیماری میں جب دیکھو بیمار ایک بیماری گئی دوسری بیماری، ایک تیسری بیماری گئی چوتھی بیماری، بیمار ہی زندگی بیماری میں جا رہی ہے۔ سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اس پر جادو تو کیا گیا ہے، یہ بھی ایک قسم ہے جادو کی، سحر امراض۔ اور ایک سحر استحاضہ، یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ کچھ عورتوں کو ہمیشہ پیریڈ سے رہنا، یہ بھی ایسے ہی بھی جادو کیا جاتا ہے، جب دیکھو عورت پاک نہیں ہوتی، ہمیشہ استحاضے میں، حیض میں، پیریڈ سے رہتی ہے، ایسے ہی بھی جادو کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شادی میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے، رشتے توڑنے کے لیے، رشتہ جمتا نہیں ٹوٹ جاتا ہے، رشتے آتے نہیں دور ہو جاتے ہیں، لڑکا لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آئے فوراً ٹوٹ جاتا ہے، دور ہو جاتے ہیں، یہ بھی رکاوٹ کے لیے دشمن ایسے کیا کرتے ہیں تاکہ ان کی بچی کو کوئی رشتہ آنے نہ پائے، ہماری بچی اچھی رہے، ہمارے بچوں کو رشتے آتے رہیں۔ یہ بھی جو ہے سحر امراض، سحر جو ہے ایک جادو کی قسموں میں سے قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن احادیث اور دیگر واقعات کے ذریعے سے کچھ باتیں اور ہمیں ملتی ہیں کہ انسان ان سب چیزوں سے جو ہے کیسے دور رہ سکتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے قرآن کی ایسی کون سی آیتیں ہیں جو ہر عام آدمی سے پڑھ کے جو اس کا علاج کر سکتا ہے۔ کسی عامل کے پاس جانا ہی ضروری نہیں، کم سے کم ایک مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو اتنی جانکاری ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو آپ کو کہ ہمارے بچے کے ساتھ ایسا ہے، ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہو رہا، تو آپ قرآن کی کم سے کم وہ آیتیں یاد رکھیں، کم سے کم آپ وہ پڑھیں گے تو جو ہے اس کا اثر زائل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اعوذ باللہ کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ جب بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسے معاملہ پیش آئے، کچھ جنون سا معاملہ، ڈر سا معاملہ، کچھ خیالات کا معاملہ، نیند نہ ہونے کا معاملہ، تو سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ دوسرا نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ، اور سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیتیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایسی 5 آیتیں جو ہے لگاتار، اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے نمبر سورہ بقرہ کی جو مشہور آیت ہے، جو پچھلے خطبے بھی میں نے پڑھا، اس خطبے بھی میں نے پڑھا ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، جو پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا
کنٹرول جنات کے اوپر بھی تھا۔ شیطان لوگوں کو بہکانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے نبی سلیمان جنات کے اوپر بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ معلوم ہے کیسے؟ لوگوں نے کہا کیسے؟ جادو سیکھا ہے انہوں نے، تم بھی جادو سیکھو، ہمارے اوپر حکومت کر سکتے ہو، کنٹرول کر سکتے ہو۔ ایسے غلط طریقے سے انہوں نے جادو سکھانا شروع کیا، غلط۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر کے لوگوں کو تعلیم دی، کہا کہ یہ غلط ہے، وما کفر سلیمان، سلیمان ایسا نہیں کر سکتے، ولکن الشیاطین کفروا، شیطان ایسا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے سکھایا بعد میں فرشتوں کو بھیج کر کے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، اس کو آپ بار بار پڑھیں، اس آیت کو آپ ترتیب یاد رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیتیں 3 مرتبہ، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان کا جہاں پر نام آئے گا وہ سمجھ لے وہ آیت ہے۔ آپ اس کو بار بار پڑھیں۔ اس آیت کے اندر ایسے 2-3 جملے ایسے ہیں، کیسا بھی اثر ہو، چاہے جنات کا ہو، کچھ جادو کا ہو، کچھ اثرات کا ہو، کچھ ڈرونی ماحول جیسا ہو، یہ چیز انسان سے اندر سے ختم ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے، وہ شفاء قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ دیا ہے کہ یہ قرآن جنات کے اوپر، شیطانوں کے اوپر بھاری ہے، بوجھ پڑتا ہے ان کے اوپر۔ آپ جتنی زیادہ اس کی تلاوت کریں گے مار پڑتی رہے گی، گھلتا جائے گا، نکلتا جائے گا شیطان وہاں سے۔ اب اس کے بعد آیت الکرسی ہے، آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں آمن الرسول، جو ہر کسی کو یاد بھی ہے، آپ اس کو بار بار پڑھیں، کسی کے سامنے بیٹھ کر جس کے ساتھ وہ ایسا معاملہ پیش آیا ہے یہ بار بار پڑھیں۔ اس سے بھی جو ہے انسان کے اندر کی جو ہے وہ ڈرونی وہ چیزیں اثرات ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد 2 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے کہا تھا کہ آؤ مقابلے کے لیے۔ فرعون نے سارے جادوگروں کو جمع کیا اور سامنے اکیلے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنا جادو دکھاؤ۔ اس وقت کے جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالی، سانپ بن کر کے آنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے، لاٹھی تھی ہاتھ میں، سامنے ڈالے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ جتنے جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ دیکھ کر سب سجدے میں گر گئے۔ یہ آیت ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ یہ آیت بار بار تلاوت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر ہار گیا ہے، سجدے میں گرنے والا ہے، ابھی جو ہے اس کی ہمت ٹوٹنے والی ہے، جادوگر کی جادوگری ختم ہونے والی ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ یہ جتنی مرتبہ اس کی تلاوت کریں گے اس سے بھی اثر کم ہوتا ہے، اس سے بھی جادوگر کی جادوگری ختم ہوتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، کہا کہ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، اللہ تعالیٰ اسے باطل کر کے ہی رہے گا۔ جادوگر جھوٹ ہے، ناحق ہے، یہ ظلم ہے، ناجائز ہے، اللہ اس کو باطل کر کے ہی رہے گا، اللہ اس کو ختم کر کے ہی رہے گا۔ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ۔ یہ 2 آیتیں آپ بار بار اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ۔ اب اس کے بعد آئیں قرآن مجید کی آخری جو صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ ایسی صورتیں ہیں اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا توڑ انہی سے ہوا ہے، انہی 2 صورتوں سے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، کہ ان 2 صورتوں کو پڑھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کنویں کے پاس حضرت علی اور ابن عباس کو، جاؤ جو مجھ پر جادو کیا گیا تھا کنویں کے اندر موجود ہے، نکالو اس کو۔ نکالنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے جو گھانٹیاں لگا کر، گرہ لگا کر کے جو ہے کنگھی سے باندھ کے رکھا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب گرہ کھولنا تو انہی آیتوں کو پڑھ کے کھولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اے علی ایک ایک آیت پڑھو، ایک ایک گرہ کھولتے جاؤ۔ قل اعوذ برب الفلق، گرہ کھولتے گئے، من شر ما خلق، دوسری گھانٹی کھولتے گئے، اور من شر غاسق اذا وقب، تیسری گھانٹی کھولتے گئے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے سورۃ الفلق
سورۃ الناس کی 11 آیتیں ہیں اور اس کے اندر بالوں کے اندر 11 گھانٹیاں لگائی گئی تھیں. ایک ایک آیت پڑھتے گئے 11 گھانٹیاں کھولتی گئیں, جادو کا اثر چلے گا. تو یہ قرآن کی آخری صورتوں میں صورتیں بڑی دمدار ہیں, بڑی جو ہے اثر انداز ہونے والی ہیں. ان آیتوں کو بھی بار بار پڑھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, اتنی پیاری دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صرف رات میں سوتے ہوئے, شام ہوتے ہوئے, یا تم کہیں بھی جاتے ہو سفر کے اندر, زمین پر پیر رکھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے جو ہے اترنا. اس لیے کہ نئی جگہ ہے, نئی آبادی ہے, نیا ماحول ہے, وہاں پر انسانوں کے علاوہ جنات بھی بستے ہیں, تمہارے لیے نیا ہے. اگر تم یہ دعا پڑھو گے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, اے اللہ اس روئے زمین پر یہاں پر جتنی بھی شر مخلوق ہے نقصان پہنچانے والی, اللہ میں تمام سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ یہ پڑھ کر کے جو ہے آپ اترا کریں, کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ بھی دعا پڑھیں سامنے بیٹھ کر کے. یہ ساری دعائیں, یہ کچھ آیتیں ہیں, ہر مسلمان اپنے اپنے گھر میں کم سے کم اس کا علاج کر سکتا ہے. اگر کسی کو اتنا بھی نہ آتا ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کی زبان میں تاثیر رکھتا ہے, کسی کی زبان میں اللہ تاثیر رکھتا ہے, آپ ان سے کروا سکتے ہیں. کچھ شرائط کے ساتھ, کچھ پابندیوں کے ساتھ دوسروں سے بھی کروا سکتے ہیں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اثر رکھا ہے. اکثر و بیشتر ہم پر یہ ایسے برے اثرات, یہ جادو کا اثر ہم پر کب ہوتا ہے کہ خود ہماری غفلت سے ہوتا ہے, ہماری غلطی سے ہوتا ہے. کبھی بسا اوقات ہم بے نمازی بن کے گھومتے ہیں, اور کبھی ہم ناپاک ہوتے ہیں, کبھی غسل واجب ہو جاتا ہے ہمارے اوپر, اس کے اندر تاخیر کر دیتے ہیں. عورتیں بھی جب ناپاک ہوتی ہیں تب ایسے جو ہے خود ہماری غفلت سے, ہماری غلطی سے جو ہے کبھی کبھی ایسے برے اثرات ہم پر مرتب ہو جاتے ہیں. لیکن ہم احتیاط کے طور پر کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے. ایک مسلمان ہوتے کچھ چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے, کبھی بھی دن کے اجالے میں ہو, رات کے اندھیرے میں ہو, کوئی شیطان, کوئی جادوگر, کوئی پلیتا, کوئی کچھ بھی ہم پر اثر کر ہی نہیں سکتا. سب سے پہلی چیز آیت الکرسی کی ہم جو ہمیشہ پابندی کریں. ایک تو نمازوں کے بعد پڑھنا ہی ہے, اس کے علاوہ صبح و شام کے اذکار میں, صبح کے وقت بھی کچھ دعائیں ہیں, شام کے وقت بھی کچھ دعائیں ہیں جس کو صبح و شام کے اذکار کہتے ہیں. آپ آیت الکرسی کو پڑھنا نہ بھولیں. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال کے صدقے کی کچھ کھجوریں تھیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ تم اس کی حفاظت کرو رات میں. آپ نے واقعہ سنا ہے بارہا. ایک شیطان انسانی شکل میں آیا, چرانے لگا, ابو ہریرہ نے پکڑ لیا, اس نے جو ہے التجا کی, میں غریب آدمی, چھوڑ دو مجھے, چھوڑ دیا. دوسرے دن وہی آیا, تیسرے دن وہی آیا. جاتے اس نے کہا کہ اب اس بار بھی مجھے تم چھوڑ دو, ایک چیز میں تمہیں سکھا کے جاؤں گا. کہا کہ کیا ہے؟ 3 دن تک تم انتظار کر رہے ہو, اس سے اچھا ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیتے, تمہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت ابو ہریرہ کو تعجب لگا. صبح ہی اللہ کے نبی کے پاس آ کے بولے, اللہ کے رسول اس نے ایسے کہا ہے. نبی نے کہا بالکل سچ کہا ہے اس نے. ابو ہریرہ جا رہے تھے, نبی نے بلایا, اے ابو ہریرہ ادھر آؤ, تمہیں معلوم ہے کہ کس نے بتایا ہے وہ بات؟ کون ہے, جانتے ہو تم اس کو؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ تو چور تھا. اللہ کے نبی نے کہا چور نہیں, وہ شیطان تھا, وہ انسانی شکل میں آیا تھا. اچھی بات کہی اس نے. یہ آیت الکرسی ایسی چیز ہے, اگر تم اس کو رات میں پڑھ لو گے, اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے وہاں پر, کوئی نقصان آپ پہ ہوتا نہیں. اگر تم صبح میں پڑھ لیتے ہو, شام تک فرشتہ تمہاری حفاظت کرتا ہے. تو ایک پابندی آپ کرنا نہ بھولیں. آیت الکرسی کے آپ بار بار جو ہے پابندی کے ساتھ تلاوت کرتے رہیں. تیسرا یہ ہے کہ دوسرا گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کریں. اکثر گھر قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں, یا کہیں تلاوت ہوتی بھی ہے زبانی تلاوت نہیں ہوتی, کہیں موبائل کے اندر لگا دیا گیا, کہیں پین ڈرائیو لگا دیا گیا, کہیں کمپیوٹر سے چلا دیا گیا. اب سارے لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, کوئی جھاڑنے میں, کوئی پکانے میں, کوئی باتوں میں مشغول ہیں. پورے گھر کے اندر قرآن کی آواز چل رہی ہے. قرآن کی بے ادبی ہے, قرآن کی توہین ہے. ہاں قرآن لگائیں لیکن سنیں اس کو ضرور, کیا تلاوت ہو رہی ہے, کون سی آیتیں چل رہی ہیں, کیا ترجمہ ہو رہا ہے, اور کیا اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرما رہا ہے. یہ قرآن کی تاثیر ہے. قرآن لگا کے چھوڑ دینا یہ اصل نہیں ہے. قرآن لگانے کے بعد سننا ہے,
یا سب سے اچھا قرآن ہاتھ میں لیں پڑھتے بیٹھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، خاص کر سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی، اس گھر میں شیطان آ کے بس جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، 3 دن اگر جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، 3 دن شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ سورۃ الاخلاص، فلق وغیرہ کی بھی آپ پڑھنے کی عادت بنا لیں، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ ہمیشہ ایک عادت بنائیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر کے جائیں۔ جس گھر میں آپ جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں گے، آپ کے پیچھے بازار کے جو شیطان آتے ہیں، وہ شیطان کہتا ہے بقیہ شیطانوں سے اب چلو یہاں سے، اس گھر میں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، چلو ہم جو واپس چلتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر کے گھر میں جانے کی عادت ڈالیں۔ گھر سے واپس آتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عادت بھی آپ دعائیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح کے وقت میں 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالائیں، 100 مرتبہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی اہم دعا ہے یہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو بندہ اسے 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، 100 نیکیاں اس کی حق میں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 3، 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، صبح سے لے کر شام تک اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، شیطان کو اس کے قریب آنے نہیں دیتا۔ کتنا پیارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے 5 سے 10 منٹ نہیں لگیں گے، صبح میں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ میرے پاس ایک لڑکا ہے، کہا کہ مجھے ایسے ایسے اثرات ہیں، کچھ ایسے ہیں، مجھے نقصان۔ میں نے کہا کہ بھائی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اس کو آپ پڑھیں، دن میں 100 مرتبہ پڑھیں۔ وہ لڑکا پڑھا نہیں، کسی عامل کے پاس گیا، 1 سے 2 گھنٹے جو علاج کروایا، 30,000 روپے اس کے علاج کے لگے، اس کے 30,000 روپے۔ پھر آگے میرے پاس بولا مولانا وہ تو 30,000 روپے لیا۔ میں نے کہا فری میں تجھے بتایا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی، اب اس کی عادت ڈالنے بنانے کی، روزانہ پڑھنے کی، کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں، باوضو رہنے کی عادت ڈالیں۔ رات میں سوتے وقت ہمیشہ وضو کے ساتھ سویا کریں، کوئی اثرات، کوئی جن، کوئی جادو، کچھ اثرات نہیں ہوگا۔ آپ ہمیشہ وضو کے ساتھ سونے کی کوشش کریں۔ بیت الخلاء جائیں، باتھ روم ٹوائلٹ میں جائیں، دعا پڑھ کے جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہی خبث کے معنی خبیث مرد، من اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبائث کے معنی خبیث عورتیں۔ بیت الخلاء کے اندر، ٹوائلٹ کے اندر خبیث مرد بھی ہوتے ہیں، خبیث عورتیں بھی رہتی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے دعا پڑھ کے ہمیشہ جانا چاہیے۔ یہاں پر غلطی یہ ہوتی ہے باتھ روم میں اندر چلے جانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ اندر جانے کے بعد اس کے اندر اللہ کا نام ہے، اللہم انی اعوذ بک، یہ اللہ کا نام غلط جگہوں پر نہیں لیا جاتا، باہر ہی پڑھ کر کے جانا ہے۔ آپ ڈور سے باہر کھڑے ہو کر کے دعا پڑھیں، اور اس کے بعد دعا پڑھ کر کے اندر جائیں، باہر آتے ہوئے دعا پڑھ کر کے آئیں۔ یہ کچھ معمولات ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کی نئی شادی ہوتی ہے، نئی اپنے دلہن کے پاس جا کر پیشانی کے بال پکڑ کر کے دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی نے خود پڑھا ہے، پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ دلہن کے ساتھ یہ سب دعائیں سنت کام کرتے نہیں ہیں، زندگی کی شروعات ہی سے شیطان لگ جاتا ہے، ان کی زندگی کی شروعات سے ہی شیطان لگ جاتا ہے۔ یہ سب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھا جائے شیطان کہتا اب چلو یہاں سے، ہمارے لیے کھانا بھی نہیں اس گھر کے اندر۔ یہ جانے والا آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے گیا ہے، کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھا ہے، اب شیطان کہتا اب ہمارے لیے نہ ٹھکانہ ہے اس گھر میں، کھانے کے لیے کھانا ہے، چلو یہاں سے نکل جاؤ۔ بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اسی طریقے سے غصے کی حالت میں بھی شیطان ہم پر اٹیک ہو سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں۔ آدمی غصہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے۔ اس لیے نبی نے کہا شیطان سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ لینے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آدمی کو بیٹھ جانا چاہیے،
بیٹھا ہو تو جو لیٹ جانا چاہیے، پانی پی لینی چاہیے، پانی سے منہ دھو لیں یا وضو کر لیں، اس لیے کہ شیطان غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی پر کچھ ایسے اثرات ہوں جنات جادو وغیرہ کے، کھجور کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ عجوا کھجور، اگر مدینے کی کھجوریں ہیں تو افضل ہیں، ورنہ کہیں اور کی بھی کھجوریں ہوں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے مدینے کی اگر عجوا کھجوریں نہ بھی ملیں، کوئی اور کھجور بھی ہو جو مدینے کی ہو، اس کے اندر فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے وہ، نبی نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے کھجور جو ہے وہاں پہ بویا ہے، تو یا وہاں کی نہ ہو تو کوئی اور کھجوریں بھی ہو۔ کھجور ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے۔ اگر آپ کے پاس عجوا کھجوریں ہوں تو یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ صبح سویرے نہار پیٹ آپ کھائیں، کوئی جن کا اثر جادو کا اثر آپ پر جو ہے نہیں ہوگا، اس کی بھی آپ عادت ڈال سکتے ہیں۔ اور خاص کر ایک چیز، رات میں سوتے وقت اپنے گھر کے جو دروازے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کے دروازہ بند کریں، گھر کے اندر کے جو برتن ہیں بسم اللہ پڑھ کر کے بند کریں، چراغ چولہا وغیرہ گیس وغیرہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کے بند کریں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جس دروازے پر جن برتنوں پر بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے اب شیطان کی ہمت نہیں جو ہے دروازے سے داخل ہو سکے۔ ان کے کھانے کے برتنوں میں کوئی آ کے ملانا بھی چاہے، کچھ ہمیں نقصان پہنچانا بھی چاہے، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں آپ کے سامنے کچھ ضروری تھیں کہ ہر مسلمان کو عمل کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر جسے کہتے ہیں کہ ایک انسان ہم پہ نقصان کرنا چاہے تو ہم پہلے سے ایڈوانس کیا کر سکتے ہیں، ایک کام کر سکتے ہیں، آپ نمازوں کی پابندی، باوضو رہیں ہمیشہ، اور صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ ہیں، گھر میں جاتے ہوئے، گھر سے آتے ہوئے، مسجد میں آتے ہوئے، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے، رات میں سوتے ہوئے، صبح میں جاگتے ہوئے، یہ سارے جو اذکار ہیں آپ اس کی پابندی کریں تو انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ کسی کا اثر، نہ کسی کی دشمنی آپ پر کر سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں ہم نے کہی ہیں وہ باتیں اللہ عمل سے تعلق رکھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر چلنے والا بنائے، نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، ہمیشہ باوضو رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔